علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، لمن الشاہدین والشاکرین۔ وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَأَمَرَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا طبيبنا معاونا وملجانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين۔ بزرگان دین، برادران اسلام، ہم اللہ جل مجدہ کا شکر بجا لاتے ہیں جو اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جو کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے تزکیے نفس کی بابت گفتگو سماعت کی، اور اس تزکیے کے لیے مجرب نسخہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود پڑھنا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی خلق کو تسکین، سرور، راحت و سکون عطا فرماتا ہے، جس سے بندے خدا کو اللہ جل مجدہ کی احکام کی پابجائی بر لانے اور اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے بہت بڑی رسد و مدد حاصل ہوتی ہے۔ آج ذی الحجہ کے مناسبت سے 18 ذی الحجہ حضرت سیدنا خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثالثہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو میں مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے اپنی زندگیوں کا محاسبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو مقبول فرمایا، قبول فرمایا۔ آپ بارگاہ رب العزت کے منتخب ایسے صحابی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے آپ کو دعاؤں سے نوازا، عنایتوں سے نوازا، آپ پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نوازشات کا نزول، اور آپ کو آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے
بے باک سکون اور راحت کے ساتھ ایسے ہی اسی انداز میں آپ کی زندگی کا امتحان بھی لیا۔ جس طرح سرور و سکون میں بندے مومن طمانینت کے ساتھ ایک اپنے آپ کو ایک سوئی میں محسوس کرتا ہے، مصیبتوں کے وقت، صعوبتوں کے وقت، امتحان کے لمحات میں بھی ایسا سرور، ایسا سکون اور ایسی تسکین اللہ کی ذات سے جوڑ کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قائم و دائم رہتے ہوئے پیش کرنے والی ذات کا نام حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ جل مجدہ و اما نوالہ کا ارشاد ہے، عمومی طور پر اپنے خواص بندوں سے اللہ کا جو نظام ہے وہ بیان فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ یہ زندگی جو دیا ہے آزمائشی ہے۔ ایک آزمائش کا مختصر سا تذکرہ سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ موت اور یہ حیات، یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ دو کنارے ہیں، اس کے بیچ کے جو مرحلے ہیں آزمائشی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت اور حیات اللہ اس لیے بنایا تاکہ تم کو جانچے، پرکھے، دیکھے، ایکم احسن عملا، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہ مطلق حکم ہے اللہ کا، ہے نا، اللہ کا یہ مطلق فرمان ہے کہ ساری انسانیت اس میں کیا ہے، اس آزمائش میں ہے کہ وہ کون اچھے عمل اختیار کرتا ہے۔ یہ عمل کا سبب تھا۔ اب ایمان والوں سے اللہ کا خطاب ہو رہا ہے کہ ایمان والوں سے بھی اللہ آزمانے کے امتحان لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف لا دیتے، زندگی میں خوف آیا تھا۔ خوف کئی اقسام کا ہوتا ہے، مال کے خوف ہوتے ہیں، جان کا خوف ہوتا ہے، یا کسی دشمن کے وار کا خوف ہوتا ہے۔ خوف کے کوئی ایک صورت نہیں ہے، کئی صورتوں میں خوف تسلط حاصل کرتا ہے انسان کے اوپر۔ تو ان سارے خوف کی کیفیتوں میں بندے مومن رجوع الی اللہ رہتا ہے تو وہ مومن، اس کا امتحان ہے کہ خوف آ کے، خوف کوئی ایسی شے نہیں، ایک کیفیت ہے، ایک تقیل ہے، ایک ڈر سمجھے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت تزلزل کی کیفیت آنا فطرت انسانی ہے، مگر اس فطرت انسانی کے خلاف جا کے اللہ کی طرف رجوع رہنا اور اللہ کی اعانت کے امیدوار ہو کے اس پہ اعتماد کرتے ہوئے اس خوف کے رفع ہونے، اس خوف کے کافر ہونے کا انحصار اللہ کی ذات پہ رکھ کے اس سے امید وابستہ رکھنا، یہ کامل بندگی ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ آزماتا ہے تم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف جیسی کیفیت تمہیں پیدا کرے گی۔ سیدنا عثمان ذی النورین کی حیات اگر آپ دیکھیں گے، ایسے خوف کے کئی مرحلے ان کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ جب آپ ان کی سیرت کا مطالعہ فرمائیں گے، ایسے کئی خوف کے نظریے ان کے سامنے ایسا امٹ کے آتے دیکھیں گے آپ سیرت میں، مگر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر کیفیت کیا ہے، ہائے ہائے قربان جائیں ان کے ایمان پر۔ ایسا ایمان، ایسی مثال کہ خوف کے عالم میں بندہ کیسے رہنا، وہ سیرت عثمان سے سیکھ لے۔ والجوع، بھوک سے بھی آزمائش ہوتی ہے، بھوک سے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی میں بھوک کا بھی معاملہ، 3-4 دن کے فاقے آپ کے اوپر ہو سکتے۔ ایک خوف دشمنوں کا، دوسرا خوف پھر بھوک سے مرنے کا۔ ایسے امتحان میں بھی وہ کسی کی طرف نظر نہیں فرمائے، روزہ رہنا اور افطار میں کچھ نہ ہونے پہ پانی کے ذریعے افطار کر لینا،
بھوک اپنی پوری تاب میں رہنے کے باوجود صائم النہار قیام اللیل کی زندگی بسر کرنا. سیرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے اندر تب آپ پائیں. اس آیت کی تفسیر دیکھنا ہے تو بس سیرت عثمان دیکھ لیجیے. بھوک کی کیفیت، بھوک سے آپ نڈھال نقاہت میں آ گئے، بعد میں بھی وہی طبیعت قناعت اور وہی مستعدی عبادت، وہی تلاوت قرآن. ہائے 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 کیا لمحات زندگانی، مختصر ہے، جامع ہے، اور ایسی بھاری زندگی ہے قیامت تک آنے والی امت کے لیے مثال ہے. عثمان ذی النورین کوئی معمولی شخص نہیں. درجہ بندی ایمان کے زاویے سے دیکھیں گے تو آپ تیسرے خلیفہ ہیں، مگر ہر خلیفہ کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، رفت و بلندی بارگاہ رب العزت و مآب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا مقام ہے کہ ان کا دوجا نہیں، ان جیسا بھی دوسرا نہیں. چاروں خلفاء کی زندگی مسلمہ، ایسی زندگی ہائے 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 کیا بیان کروں آپ کے ساتھ. ہر ایک بندگی کے لمحات میں اگر سلیقے بندگی دیکھنا چاہیں تو عثمان ذی النورین کی سیرت پڑھ. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال و اسباب ہونے کے بعد لٹ جانا. آپ بہت بڑے سرمایہ دار تھے مکے کے، معلوم آپ مکے میں شروع سے ہی سرمایہ داروں میں آپ کا نام آتا تھا، مالدار سرداروں میں عثمان ذی النورین کا نام. جتنا مال آپ نے اسلام پر قربان کیا ہے ایسی مثال کسی اور کی نمایاں نظر نہیں آتی. عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ ہمیشہ قبر بستہ ایثار و قربانی کرنے کے لیے. جب مکۃ المکرمہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا، سارا مال چھوڑ کے آنا پڑا. بہت بڑے تاجر آپ، جتنا ہوا لے لیے، باقی کا تو چھوڑنا ہی پڑا. مگر کبھی آپ کے اندر کسی قسم کا تزلزل کسی نے نہیں دیکھا، بلکہ ایسی حالت میں بھی، مال و اسباب لوٹ جانے کے حالات میں بھی، حالات اتنے برے کہ پورا خیز سالی کا حالات ہے. اب بتائیے اگر ہمارے مملکت میں، ہمارے اسٹیٹ میں، ہمارے اس خطے میں خیز سالی ہو جائے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، ایسے حالات میں بتائیے جس کے پاس زر ہو وہ آسانی سے کروڑوں روپے خرچ کر سکتا کیا؟ بولیے یہ ممکن ہے کیا؟ دیکھیں پہلے جتنے اہل دل ہیں، جتنے بھی فیاض ہیں، جتنے بھی ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، سب دیکھیں کہ ایسے وقت پہ اچھوں کا امتحان شروع ہوا تھا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مگر جب اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا ضرورت ہے 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، 200 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، ہائے ہائے قربان جائے عثمان سے. حالات خیر سالی کے ہیں، مگر آپ ہیں کہ ایثار پہ ایثار کرنے کے لیے تیار ہیں. غلے نہیں ہیں، غلوں کی کمی پڑ گئی. یہودی آ کے بول رہے ہیں کہ بھائی ہم ایک کے بدلے اتنا دیتے، بولے نہیں کلے دینا ہے، میں اس کو دینا ہے جو ایک کے بدلے 10 گنا دیتا. ہائے ہائے کیا ایمان ہے، کیا ایمان ہے عثمان ذی النورین. کیسے موقع پہ خیر سالی کے حالات میں غلے پہ بات ہو رہی ہے. آپ کہنے غلہ جو ہے نا ذخیرہ اندوز ہے آپ کے مخزن کے اندر، اور بولے کہ یہ سارا غلہ اسی کو دوں گا جو ایک کے بدلے 10 گنا مجھے دیتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرما دیا من جاء بالحسنۃ عشر امثالها. جو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں لیتا ہے اللہ 10 روپے کا اس کو بدلہ عطا فرماتا ہے. یہ ایمان عثمان ذی النورین کی زندگی میں باہم آپ پائیں گے. آپ سارا غلہ مسلمانوں کے لیے کھول دیا، سب کو کھلا غلہ فری میں بانٹ دیا. کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، حالات پورے مقدر ہیں. ایسے حالات کے اندر عثمان ذی النورین نے اپنی اللہ کی رضا جوئی کی طلب کی خاطر داد و دہش کا وہ پہلو پیش کیا قیامت تک شاہد ہی کوئی پیش کر سکے.
سوچیں آپ، سرمایہ داروں کے بیچ چوے چھکے ہو جاتے، کوئی تیار نہیں ہوتا. ان کے نفوس اس طریقے سے انحصار، اللہ کی ذات پہ، اللہ کی اعتماد پہ، اللہ کے رسول کے فرمانات کے پابند ہونا، اور اس پہ امید پوری باندھ کر راہ خدا میں دے دینا. اسباب کا تقیل کیا شائبہ بھی نہیں، اسباب پہ کوئی انحصار بھی نہیں، توکل اللہ پہ. یہ ہے متوکلانہ زندگی جو عثمان ذی النورین نے قیامت تک آنے والی امت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. عثمان ذی النورین، بس جو نام کے ساتھ ذی النورین لگا ہے یہی آپ کی شان ہے، جو کسی صحابہ کو یہ مقام حاصل نہیں. کسی صحابہ کو مقام حاصل نہیں ہے، اس کا مطلب کسی کے درجات کے اندر ہم کمی پیشی نہیں کر رہے. ہمارا یقین، ایمان قائم ہے کہ شیخین کو فضیلت دینا، ختنین سے محبت کرنا، اللہ کے رسول کے دونوں دامادوں سے محبت برابر ہے، اور شیخین حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق کو ہم فضیلت دیتے ہیں. پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے خلیفہ عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، اور چوتھے خلیفہ سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. ہم ان سے ان درجات کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ، ان کی الفت و محبت سے سرشار ہے. ہمارے اندر کوئی تبدیلی لا نہیں سکتا چاہے زمانہ کیسا بھی ہو جائے، مگر اس کے باوجود استثنائیہ جو فضیلت اللہ کے رسول نے خود عطا فرمائی ہے، وہ عثمان ذی النورین کی جو فضیلت ہے کسی اور صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں. حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں، ایک کے بعد دیگر ایک. یہ فضیلت کسی اور صحابی کو حاصل ہے؟ کسی کو حاصل نہیں. یہ فضیلت آپ کی ممتاز کرتی ہے آپ کو، آپ کا امتیاز سارے صحابہ میں، آپ کا تشخص، آپ کی پہچان عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ اعزاز، یہ مرتبہ کسی اور کو حاصل نہیں. نبوت کے تیسرے سال، بولیے، نبوت کے تیسرے سال حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ فرمایا. نبوت، اعلان نبوت کے تیسرے سال. اور سیدنا دتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 12 سال کی تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کی اپنی دختر نیک اختر کے سامنے کہ رقیہ، تمہارے والد نے ایک ایسے نیک شریف النفس شخص کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جس کی وجاہت تمہارے بابا جیسی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قربان جائیں آقا دو عالم کی اس تعریف پر جو عثمان ذی النورین کی آپ نے وجاہت اپنی دختر نیک اختر کے سامنے بیان فرمائی. نبوت کی، اعلان نبوت کے تیسرے سال. اور جب حضرت سیدتنا رقیہ بیمار ہو گئی، علیل ہو گئی، اور جنگ بدر کا موقع آ گیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، تم ان کی تیمارداری میں رہو، اور تم کو جنگ بدر میں شریک ہونے کا سب معاملہ طے ہو جائے گا. اللہ اکبر. بتائیے کسی صحابی کو یہ مقام حاصل ہے؟ نہ صرف فرمایا جب جنگ بدر سے فتح یاب ہو کے لوٹے تو اس میں آپ کو حصہ بھی عطا فرمایا. جو کچھ حاصل ہوتا تو کیا ہوتا، وہ مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا مال غنیمت. تو اس مال غنیمت میں اللہ کے حبیب نے عثمان ذی النورین کا بھی حصہ نکالا جو کہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. یہ شان ہے آپ کی، یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو مال غنیمت میں حصہ دار اللہ کے نبی قاسم کوثر نے قائم فرمایا. بتائیے کسی اور صحابی کو یہ مقام حاصل ہے کیا؟
یہ خصوصیت ہے حضرت عثمان ذی النورین کی. یہ ان کی خصوصیات، ان کی درجات کی بلندی کسی اور کی زندگی سے کوئی حرف لانے والی گنجائش نہیں نکلتی. یہ آپ کی اپنی فضیلت ہے، یہ آپ کی اپنی الوہیت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بلندی ہے. اس بلندی کا مقام کسی اور کو حاصل نہیں. نہ صرف ایک بیٹی دیے. جب آپ سب سے پہلے حبشہ کی طرف 12 مرد 4 عورتیں ہجرت کی، جب دشمنان کفاران مکہ نے بہت زیادہ سختی شروع کر دی، تکلیف دینا شروع کر دی، ایذا دینا شروع کر دیے، تو اللہ کے رسول نے اذن دی. تو سب سے پہلا ہجرت کرنے والا لشکر جو تھا کتنے لوگوں پہ مشتمل تھا بولیے؟ 12 مرد 4 عورتیں، جس میں عثمان ذی النورین کی قیادت تھی. جو حبشہ کی طرف، نجاشی جو بادشاہ تھا اس کی طرف آپ نے اللہ کے رسول کے امر پر، آپ کے مشورے پر، آپ کے حکم پہ ہجرت کی. اور وہاں جا کر بھی آپ تجارت کا کاروبار کی. وہاں بھی آپ کی داد و دہش مقبول ہو گئی. نجاشی لوگ آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کی داد و دہش کے معترف ہو گئے اور آپ کے معتقد ہو گئے. پھر بعد میں معلوم ہوا کہ اہل قریش اللہ کے وسلم پر ایمان لا لیے، اسلام میں، دار اسلام میں آ گئے. خبر ملی، آپ آئے. پھر معلوم ہوا یہ خبر جھوٹی تھی. پھر ہجرت کر کے واپس حبشہ چلے گئے. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ شریف چلے گئے، اطلاع ملی تو فوری آپ حبشہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے. اور تشریف لانے کے بعد 2 ہجری میں ہجرت سے اب ہجری شروع ہو گئی. وہ 3 اعلان نبوت تھی جو بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کیا گیا. یہ نکاح بڑا برکت والا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے بیٹے عقبہ سے آپ کا نکاح فرمائے تھے. پہلا نکاح کس کا؟ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیں یہ بھی بڑی بہت غور و فکر سمجھنے والی بات ہے. اور اعلان نبوت کی وجہ سے آپ کے درمیان میں طلاق ہو گئی. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح سیدہ عثمان ذی النورین سے ہوا، جس پہ اللہ حضرت عثمان ذی النورین بہت فخر محسوس کرتے تھے کہ مجھے اللہ کے رسول کی نسبت حاصل ہوئی، اللہ کے رسول کا تقرب آپ کی دختر کے ذریعے مجھے حاصل ہوا. اور نہ صرف آپ نے اس پہ فخر محسوس کرتے تھے، بلکہ اتنی پیاری انداز میں ان کے ساتھ آپ کی رہ گزر تھی کہ دوسرے لوگ دیکھ کے اش آتے تھے. ایسا سکون و چین و راحت و فرحت اپنی زوجہ محترمہ کو آپ نے فراہم کیا کہ دوسرے لوگ آپ کے جوڑوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے تھے. اتنی چاہ سے، لاڑ سے آپ نے ان کو رکھا. جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو 2 ہجری میں آپ فوت ہو گئی. بیمار تھیں، وہ علیل تھی، پردہ کر گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں حضرت سیدنا ام کلثوم سے آپ کا نکاح فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ عثمان ایسے دیانتدار اور ایسے حیا کے پیکر ہیں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 100 بیٹیاں دیتا اور نکاح کے بعد ایک بیٹی فوت ہوتی تو ایک کے بعد دیگر ایک پورے بیٹیاں میں آپ کے نکاح میں دے دیتا. ہائے ہائے ہائے، قربان جائے عثمان ذی النورین کے اس مرتبے پر کہ جس کی شان میں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا. یہ عظمت، یہ ایسے تولے ناپے کلمات کسی اور صحابی کو اللہ کے رسول نے ایسا نہیں فرمایا. کسی کا اعزاز و مرتبہ ایسا نہیں. عثمان ذی النورین کے مرتبے کو سمجھیں. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ سے کیسی الفت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ سے محبت فرماتے ہیں. یہ مقام، یہ وقار، یہ عزت کی نوازشیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونا کوئی معمولی درجہ نہیں. حضرت ام کلثوم سے نکاح ہو گیا اور پھر زندگی چلنے لگی. بس 3-4 سال کچھ گزرے تھے. 8 ہجری میں پھر یہ بھی فوت کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عثمان ذی النورین بھی بڑے غمگین ہو گئے
کہ میں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قربتیں حاصل تھیں مجھے، ایک آزردگی ان کے اندر آ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ موقع پہ ارشاد فرمایا کہ عثمان ایسا تم مزمحل و غمگین نہ ہو جاؤ، تسلی دیتے ہوئے فرمائے اگر مجھے 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دیگر ایک میں تم کو نکاح میں دے دیتا. کیسی تسکین. دیکھیے آپ، یہ کون؟ سید عالم قاسم کوثر تسکین دے رہے ہیں ان کلمات کے ذریعے. عثمان ذی النورین ان کی ساحت کو باندھ رہے ہیں، ان کے غم کو بانٹ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، میرے آقا سے ان کے قربان جاؤں. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ آئے، دیکھے کہ وہاں ایک یہودی کا ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا. پورے مدینے میں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر روما. وہ پانی بیچا کرتا تھا. اب یہ جو پورے مہاجرین تھے، ان کے پاس زر وغیرہ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عثمان ذی النورین کے سامنے رضی اللہ کے سامنے فرمایا کہ یہ میٹھے پانی کا کنواں عام طور پہ امت خرید نہیں سک رہی ہے اور ہر ایک کے پاس زر نہیں ہے. کاش ایسا کوئی ہوتا کہ اسے خرید کے امت مسلمہ کے لیے وقف کر دیتا. بس یہ سننا تھا کہ اسی روز حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے ایک زر کثیر دے کر بیر روما کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کنواں خرید کے جو وقف کر دیے کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں آپ ایسے مقبول ہوئے کہ جنت آپ نے خرید لی. سبحان اللہ. ایسا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ نہیں، بارہا حضرت عثمان ذی النورین کے بارے میں فرمایا کہ عثمان ذی النورین نے یہ کام کیا جنت خرید لی، یہ کام کیا جنت خرید لی. سبحان اللہ. جنت کی حقدار بنا دی اللہ کے شکر. یہ مقام، یہ مرتبہ، ایسی فیاضی کسی کے حق میں نہیں. ہمارا وقت ساتھ چھوڑ رہا ہے تو میں اپنی بات کو سمٹ لیتا ہوں. آپ کی سیرت ایسی ہے، اگر آپ سال بھر سننا چاہیں تو یقین مانیں کہ آپ کو ہر دن ایک سرور، سکون، بندگی کی ایک راحت، تسکین کے ایسے سرمایہ عطا ہوں گے کہ پورے سال میں عثمان ذی النورین کی سیرت پوری بیان ہونے سے قاصر ختم ہو جائے گا، مگر آپ کی سیرت ختم نہیں ہوگی. ایک ایک زندگی کا وقت عثمان ذی النورین کا ایسی قدردانی کا ہے کہ جس کے ذریعے ہم بندگی کا سلیقہ حاصل کر سکتے ہیں. عزیز اور بزرگوں، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حساب محاصرہ کر لیا گیا، آپ کا محاصرہ کر لیا گیا، اور یہ محاصرہ کرنے کی کئی علتیں تھیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے پیشن گویا فرما دیے تھے کہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے، اسلام میں فتنے شروع ہوں گے. اور آپ دیکھیے تاریخ، قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اور اس کے مطابق پورے حالات دیکھیے. سارے چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی. عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ ایسے دیانت دار خلیفۃ المسلمین اور ایسے مدبر، اور آپ کے حاشیے برداری میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے مشیروں میں. سوچیں آپ کی شان کیا ہے، آپ کیسے خلیفۃ المسلمین تھے. مگر پھر بھی یہ دشمنان دین نے جو ہولیے لبادے بدل کے مسلمانوں میں گھس گئے تھے، محاصرہ کر لیا. اس محاصرے کی صد باب کے لیے اجلہ صحابہ کے ان کے نوجوان شہزادوں نے پہرا دینا شروع کر دیا، جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حسین مجتبیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور بڑے بڑے اجلے صحابہ بے نیام تلواریں لے کر آپ کا پہرا دیتے تھے. اور آپ اندر تلاوت قرآن، صائم النہار، قیام اللیل کی کیفیت میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیے. دشمنان دین
محاصرہ کیے ہوئے پتہ ہے، پھر بھی تلقین کرتے، فرماتے کہ دیکھو نہیں خون نہیں بہنا چاہیے، یہ مدینہ سرزمین رسول اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسبت ہو گئی ہے، اس زمین پہ کسی بھی مسلمان کے خون کا میں برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے دیکھیے صحابی، آپ کے لیے کیسے کیسے اجلہ صحابہ کے فرزندان نوجوان بے نیام تلواریں لیے ٹھہرے ہوئے، خالی آپ اذن دے دیتے تو سارے دشمنان دین زیر ہو جاتے، یقین تھا یہ پورا، مگر اس کے باوجود بتانا تھا، اختیار ہونے کے باوجود مختار کی طرف ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ہے خوف کی حالات میں بھی طمانیت، نہ خود مطمئن ہے بلکہ طمانیت اپنے وارفتگان کو، اپنے وابستگان کو، اپنے ملحقین کو، اپنے محبین کو کر رہے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی اس میں دشمن اور مسلمان کا خون نہیں بہنا، بس میری یہ خواہش، ہاں قربان جائے عثمان سے۔ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، دشمن پیچھے سے پلانگ کر اندر آئے اور آپ کو شہید کر دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب شہید کیا گیا تو قرآن کی آیت کریمہ فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت کریمہ پہ خون گرا، کیا معنی؟ بس اللہ ان کے لیے کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی۔ ہائے ہائے قربان جائے، تاریخ ہے یہ، دشمنان دین نے جب آپ کو شہید کیا تو خون جہاں گرا وہ آیت کریمہ کوسی ہے، دیکھیے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب کوئی پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، علیل ہوتا ہے، حالات ایک دم ڈاکٹروں کے بھی بس میں نہیں ہوتے ہیں، تب یہ آیت کریمہ لکھ کے اس کی سیاہی دھو کے پلائی جاتی، معلوم آپ کو، یہ آیت کریمہ پڑھ کے دم کر دیں تو شفایاب ہو جاتی۔ اس آیت کریمہ میں بہت بڑا اثر ہے، اور یہ آیت کریمہ پہ آپ کا خون گرا تو سوچیں آپ کیسا نظام ہے۔ تو یہ آیت کریمہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، خوشخبری ہے ان مومن بندوں کے لیے جو مصیبت کے وقت بھی اپنی زبان حال سے اگر کچھ نکالتے ہیں تو کیا نکالتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی کیفیت اور یہی حال و قد و قال حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کا نظر آتا ہے کہ آپ نے آخری لمحات میں بھی چاہتے تو جیالوں کے ذریعے دہس نہس فرماتے دشمنان، مگر آپ نے نہیں چاہا کہ کسی مسلمان کا خون بہے، بس یہ ایک جذبہ آپ کا ایسا مقام بنا دیا آپ کا کہ روئے زمین پر آپ جیسا ایثار و قربانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے والا کوئی بندہ دوسرا نظر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا عثمان ذی النورین کی حیات طیبہ سے مشعل راہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا اس زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا، مولا ہمیں اپنے نور ہدایت کے راستے آسان فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات